بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لیکچر نمبر 9۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے باب دوم کے بارے میں۔ باب اول میں ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، عقائد کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اسلامی تشخص۔ تشخص کا مطلب ہے شخصیت، ٹھیک ہے، یعنی خاص اسلامی چیزیں۔ اسلامی تشخص سے مراد تمام عقائد و نظریات اور اعمال اور اخلاق ہیں جو ایک دوسرے کو دوسرے تمام انسانوں سے الگ اور ممتاز کرتی ہے۔ اب ارکان اسلام۔ ارکان کا مطلب کیا ہے؟ رکن، ٹھیک ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ستون۔ رکن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی عمارت قائم رہنے کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے ایک ستون ضروری ہوتا ہے عمارت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اسلام کے لیے یہ ارکان جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادہ، ٹھیک ہے، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ان سب ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے جس کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے۔ اب اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ پھر بھی نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر انسان کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ انسانی زندگی میں عقیدے کی اہمیت اور اس کے اثرات کا تذکرہ آپ لوگ توحید کے باب میں پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ توحید فی الذات کے بارے میں، توحید فی صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توحید انسان کو قناعت اور بے نیازی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو لالچ، حسد اور بزدلی سے نجات دلاتا ہے اور انسان کے دل میں یہ پختہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی خالق اور رازق ہے، جسے وہ چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے کم دیتا ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، حکومت اور دولت اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو تکلیف یا نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ جس کو کچھ عطا کرتا ہے ایک مصلحت کے تحت اور آزمائش و امتحان کی غرض سے عطا کر دیتا ہے، پھر وہ جسے کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جسے کسی چیز سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس سے دے نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ انسان کو اس کے قانون کا پابند بنا دیتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ اعمال سے واقف ہے، اسے غلط کام اور گناہ کاری سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے معاشرے کا ایک مفید اور ذمہ دار شہری بنا دیتا ہے۔ یہ تمام صفات اس وقت ایک انسان میں موجود ہوتی ہیں
کہ جب اس کا توحید پر کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے، جب وہ ایک اللہ کو مان رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. عقیدہ توحید کا ہی ہے، یعنی اعلان اور اعتراف کرنا، یعنی قبول کرنا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے. ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. بظاہر توحید اور رسالت دو ہے، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے پہلو ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول کو تسلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے خواہشات میری لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو دبا کر ٹھیک ہے اس پر چلنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یعنی سنت. اب انسانی عظمت کا ثامن عقیدہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامیہ کی پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے. لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو کر رہ گئی تو ہماری عزت اور عظمت خاک میں مل گئی. اب دیکھیے آج کے لوگ جو ہے دل سے اس بات کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو کرتے نہیں ہیں، ان کے اعمال میں وہ جو دل میں ہے وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ناقص ایمان کی نشانی ہے. اب دیکھیں پہلا رکن تو ہم نے پڑھ لیا، اب دوسرا رکن جو ہے وہ ہے نماز. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر حضور صحابہ کرام نے آج تک نماز کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کیا اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی. ٹھیک ہے، اب اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان عقائد کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے. اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بہت ارشادات قرآن کریم میں موجود ہے. آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں نماز کی تاکید پر زور دیا گیا ہے، جس میں سے یہ ہے راس الامر الاسلام اور ٹھیک ہے کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے سامنے سر تسلیم کر دینا ہے. تسلیم خم کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کا ستون جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے قرآن میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا ہے، مگر اصطلاحی معنوں میں نماز اس خاص طریقے سے عبادت کا نام ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا.
الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ستون کے بغیر کوئی گھر مکمل نہیں ہوتا، تو اسی طرح جب یہاں بھی واضح ہو گیا کہ نماز جب ستون ہے تو ستون کے بغیر باقی اعمال بھی مکمل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے نماز کی تاکید۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے اور اسے چھوڑ دینے والے ذلت کا شکار ہوں گے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکنے جانے کی وجہ یہ بتائیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کافرانہ رویہ جو ہے کافرانہ طریقہ اختیار کیا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چھپکے بات چیت کرتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری ہوگی تو اس کے تمام اعمال بھی پورے ہوں گے، ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز ہی خراب نکلی تو اس کے تمام اعمال بھی کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے۔ اب نماز کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کے دل میں 5 بار حاضری اور اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تفصیل احکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی مشکل کام پیش آ جائے یا کوئی ضرورت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ اس سے انسان کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ کیا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری اور ساری رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کہ گناہوں سے بچا رہوں گا، اور اگر ابھی پھر گناہ کروں گا تو کچھ دیر بعد پھر ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ چیز مستقلاً انسان کو گناہوں سے روکے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے سلسلے میں 5 بار ملنے والے افراد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 5 ہے نماز باجماعت اور بطور خاص نماز جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ و نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانہ بشانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیت انفرادی
اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ نمازیوں کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب اور تحریک ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز میں امام کا اتباع اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو تھا نماز کے فوائد۔ اب آج کل کی جو نمازیں ہیں ہمیں اس کے فائدے کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ اگر ہم غور کریں کتنے ہی افراد ہیں کہ جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ اور کلمات کے معنی و مفہوم سے آشنا ہے۔ کتنے لوگ نماز میں حضور قلب سے بہرہ مند ہیں اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہے۔ ان کی نمازیں انہیں بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو اگر آج کل ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو ہماری نمازیں جو ہے وہ بہرو ہے، یعنی اس کا کوئی ان میں وہ طاقت نہیں ہے، یعنی ان میں وہ خلوص نہیں ہے، وہ ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ایسے بنائیں کہ جن سے وہ تمام مقاصد حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی جیسے کوئی پھول بغیر خوشبو کے ہو یا کوئی دل بغیر روح کے، تو اس لیے ہماری نمازوں سے ہمیں وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے کہ جن کے ہم حقدار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے بعد اپنی نمازوں پر غور کریں کہ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ۔